ایک صحیح عامل حافظ قیامت کے دن ایسے 70 گنہگاروں کی سفارش کرے گا جن کو جہنم لکھ دیا گیا ہوگا، لیکن ان کو وہ شفاعت سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اختلاف کرنا حق ہمارا یا دلائل کے ساتھ کسی باقی جو آپ نے بھی کہا کہ کراس لگانا، پھر گالیاں بکنا، پھر برے الفاظ سے اپنے پہچان بنوانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میرا بچہ پیسہ کمائے، دنیا دار بنے، بڑے عہدوں پر پہنچے، اس مادیت پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں اپنے بچے کو اللہ کے بھروسے پر توکل اللہ کر کے مدرسے میں ڈالنا، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ کل کوئی ملازم بڑا نہیں بنے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر کسی بچے کو مدرسے میں داخل کرو، لیکن کم از کم دین کی کچھ بنیادی تعلیم سے اس کو وابستہ رکھو، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھو۔ ہمیں خوشی کرنی چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم حضور کا ذکر کریں، درود پڑھیں، نبی کی سنتیں اپنائیں، اور نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کو اس لیے بلند کریں کہ ہمارے دل زندہ رہے۔ تحریک صوت الاولیاء کے سربراہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے۔ داؤدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 4 بچوں کی دستار بندی آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی، کیا پیغام رہے گا ان نوجوانوں کے خاطر، ان والدین کے خاطر جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور کہیں نہ کہیں جو قرآن ہے، جو اصلی جس سفر کی اور ہمیں تیاری کرنی تھی، اس سفر کو وہ لوگ بھول چکے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ جو یہاں پہ چل رہا ہے اس کے اندر آج 4 بچے جو فارغ ہو گئے ہیں، جنہوں نے قرآن مقدس سینوں میں محفوظ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، خدا کا فرمان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی حفاظ اور علماء کے ذریعے سے ہی قرآن مقدس اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی اس کے ذریعے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے یا خود ہی سوچئے، اندازہ کیجئے جن سینوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوگا، یہ کتنے خوش نصیب دل ہوں گے، اور یہ بچے اور ان کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں۔ پہلے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کے مادیت پرستی دور میں ہر کوئی یہی چاہتا کہ میرا بچہ پیسہ کمائے، دنیا دار بنے، بڑے عہدوں پر پہنچے۔ اس مادیت پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں اپنے بچے کو اللہ کے بھروسے پر توکل اللہ کر کے مدرسے میں ڈالنا، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ کل کوئی ملازم بڑا نہیں بنے گا، تو لیکن اس کے باوجود بھی بھروسہ کیا ہے اللہ پر، رسول پر، دین کے یقین پر، بچے کو اس مدرسے میں ڈالا اور حافظ بنائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوگا والدین کے لیے کہ کسی کا بچہ حافظ بنا۔ حافظ قرآن کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب انسان بچہ حافظ کرے گا، ایک صحیح عامل حافظ قیامت کے دن ایسے 70 گنہگاروں کی سفارش کرے گا جن کو جہنم لکھ دیا گیا ہوگا، لیکن ان کو وہ شفاعت سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو لہٰذا یہ خدا کا فضل ہے، اور ان والدین کے لیے میری گزارش ہے جو دین سے دور ہیں یا بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا فرمان ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر کسی بچے کو مدرسے میں داخل کرو، لیکن کم از کم دین کی کچھ بنیادی تعلیم سے اس کو وابستہ رکھو، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھو، تاکہ دنیا دار بننے کے ساتھ ساتھ پہلے وہ دیندار بنے، اور دنیا بھی خوشحال رہے گی، خاص کر آخرت بہتر بن جائے گی۔ داؤدی صاحب یہ بھی سوال رہے گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ابھی کچھ لوگ اپنے آپ کو مولوی، خطیب، علماء کہنے والے لوگ فتنہ اٹھانے میں جو ہے وہ مصروف ہے، ایک دوسرے کو یعنی کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایک کو ٹک لگا کر دوسرے کو کراس لگا کر خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ نے بھی حالیہ ہی بیان دیا، تو کیا پیغام رہے گا اس چیز کو لے کر؟ دیکھیے، علمی اختلاف کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے بار بار یہ کہا، قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کی طرف رہنمائی ہوئی ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ جو بھی دین کے دشمن ہیں یا مخالف ہیں ان کے ساتھ مدلل دلائل کے ساتھ آپ مجادلہ کر سکتے ہو، مناظرہ کر سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اس کی چھوٹ ہے اور اس کی جگہ ہے، بلکہ رسول اللہ نے تو مباہلے کا چیلنج بھی دیا ہے۔ مناظرہ اور مجادلہ تو زبانی تحریری طور پر چلتا ہے، لیکن مباہلہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں سیدھے طور پر میدان میں آ کر کے دونوں جماعتوں کو لانا ہے اور دعا کرنا ہے اللہ اس جماعت پر لعنت نازل کرے جو جھوٹی ہے۔
قرآن میں اس میں واضح اشارہ ہے کہ رسول کو فرمایا گیا کہ ان کو کہو عیسائیوں کو تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے عورتوں کو لائے، ہم بھی آئیں گے تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے تم بھی لے آؤ، پھر ثم نفتحل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ تو مباہلہ کی اجازت تک بھی قرآن میں ہے، لیکن آج ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے، لیکن دلائل کے ساتھ باطل کا رد کرنا یہ کوئی گناہ نہیں۔ البتہ میں نے کہہ دیا تہذیب کے دائرے میں رہ سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، اور اختلاف یا کسی کی بات کے ساتھ ہم مخالفت نہیں بلکہ اختلاف کرنا حق ہمارا، یا دلائل کے ساتھ کسی کے بات کو رد کرنا تہذیب کے دائرے میں۔ باقی جو آپ نے بھی کہا کہ کراس لگانا، پھر گالیاں بکنا، پھر برے الفاظ سے اپنے پہچان بنوانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ باقی علم پڑھو، علم سیکھو، اور علمی اختلاف رکھنا یہ ہمارے اسلاف میں رہا، بزرگوں میں رہا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لڑائیاں اور جھگڑوں سے آپ باز رہیے، فتنوں سے باز رہیے۔ عید میلاد النبی کی آمد ہے، اس چیز کو لے کر کیا پیغام رہے گا؟ ماشاءاللہ بہت خوشی کا دن ہے، مومنین کے لیے سب سے بڑی عید یہی ہے۔ اسی عید کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعام سے ہمیں نوازا، ہمیں نبیوں کا امام ملا ہے، رحمت للعالمین ملا ہے، خاتم النبیین ملا ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہمیں ملا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم حضور کا ذکر کریں، درود پڑھیں، نبی کی سنتیں اپنائیں، اور نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کو اس لیے بلند کریں کہ ہمارے دل زندہ رہے اور حضور اور اللہ کا چرچا رہے۔ یہی اللہ کا مقصد ہے۔ فذکر اللہ ذکرن کثیرہ بھی آیا ہے، صلو علیہ وسلم و تسلیمہ بھی آیا ہے۔ لہذا درود و اذکار کی مجالس اہتمام کرنا، اپنے راستوں کو سجانا اور بینر لگا کے اس خوشی کا اظہار کرنا، جلوس کے ذریعے سے نکلنا اور راستوں کو سجانا، ہر جگہ اللہ اور رسول کا ذکر پہنچانا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہر جگہ نام محمد کے چرچے کرو تاکہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس رسول کے ذات کے ساتھ، نام کے ساتھ، سیرت کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔